أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند ہوں گے، اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگ برنگ اون جیسے ہو جائیں گے۔ پھر جن کے اوزان وزن کی جمع ہے، یعنی اعمال نیک بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا وہ شخص۔ اور جس کسی کے اوزان ہلکے ہوں گے، بے وزن ہوں گے، بے وقات ہوں گے، کھٹ کا ٹھکانہ ہوگا، کھٹ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہے کیا کھٹ کیا ہے؟ کھٹ ہی نہیں ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ۔ آیتیں کتنی زوردار ہیں۔ کھڑکھڑا دینے والی سخت گھڑی کی خبر ہے تمہیں؟ کیا ہے وہ؟ تم سے بے خبر ہو؟ بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ وہ سخت گھڑی کھڑکھڑا دینے والی ہو، پیش آنے والی ہے۔ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، لوگوں کا یہ حال ہوگا، اور پہاڑ جیسے دھنکے ہوئے اون ہو، رنگین رنگ برنگ کے، ایسے ہو جائیں گے۔ عالم ظاہر کا یہ حال ہوگا، اس دن اصل معاملہ سامنے آئے گا۔ جن کے اوزان یعنی اعمال نیکی ہوتے ہیں، جو باوزن ہوتے ہیں، اور اعمال و کردار نیک سے ہی انسان باوزن ہوتا ہے، ورنہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی وقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، کہ پہاڑ دھنکے ہوئے رنگ برنگ اون کی طرح ہو جائیں گے۔ بدل جائے گی دنیا، بدل جائے گی، ماحول اور ہوگا، سما اور ہوگا، اور اصل معاملہ سامنے آئے گا۔ یعنی یہ کہ جن کے اعمال نیک باوزن ہوں گے، بھاری ہوں گے، باوقات ہوں گے، لائق قدر ہوں گے، قدر و قیمت کے حامل ہوں گے، ایسے لوگ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ ایسی پسندیدہ زندگی ان کو حاصل ہوگی، اپنے وزن کی، اپنے اعمال نیک جو باوزن ہوتے ہیں ان کی بدولت۔ اس دن ایسا ہوگا۔ آج بھی جو صاحب نظر ہیں وہ اس زندگی کو دیکھتے ہیں، اعمال نیک باوزن اعمال اس زندگی کا پتہ دیتے ہیں، اس زندگی سے باخبر کرتے ہیں جو زندگی سامنے آنے والی ہے۔ تو جن کے اعمال وزنی ہیں، نیک ہیں، باکردار جو ہیں، انہیں وہ زندگی حاصل ہوگی جو دل پسند ہو، دل پسند عیش میں ہوں گے، آرزویں پوری ہوں گی، وہ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اس کے برخلاف جن کے اوزان، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، بے وقات ہوں گے، انہیں زندگی دل پسندیدہ زندگی کیا حاصل ہوتی؟ وہ کھڈ میں پڑیں گے، پستی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور معلوم ہے وہ کھڈ کیا ہے؟ کھڈ نہیں ہے، صرف دھکتی ہوئی آگ۔
ان کا جرم اتنا سنگین تھا کہ آگ ان کے حصے میں آئے گی. تو آپ سوچئے اس دن سے اور اس حالت سے لوگوں کو باخبر کیا جا رہا ہے. قرآن کو کہا گیا کہ ذکر ہے، ذکر انہوں لہو حافظون، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کا ذکر کا مطلب ہے آگہی. قرآن سراپا آگہی ہے، آگاہ کرتا ہے لوگوں کو انجام سے. انجام مقدر ہے اس کا نیک یا انجام بد. بد انجام کا حال یہ ہے کہ سمجھو کہ دھاگتی ہوئی آگ ہے. کتنا دردناک منظر ہوگا. جنہوں نے اعمال کا خیال نہیں رکھا کہ ان کے اعمال وزنی ہیں یا بے وزن ہیں، بے پرواہ رہے، وہ حیرت زدہ ہوں گے، یاس زدہ ہوں گے. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو دیر ہو چکی ہوگی، اب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.